پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف جناب میاں شہباز شریف نے کل ہمیں 1.5 گھنٹے کا طویل انٹرویو دیا اور اس انٹرویو نے پاکستان کی قومی سیاست کے منظرنامے میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے اور سیاسی منظرنامے نے ایک کروٹ لی ہے۔ یہ اس وقت میڈیا میں موضوع بحث ہے، ہر پروگرام کے ہر چینل کے ہر پروگرام کا یہ مرکزی حصہ ہے، اور یہ ہے اس لیے کہ اس میں بہت کھل کے جناب شہباز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد کی حیثیت سے یعنی کہ صدر کی حیثیت سے اور قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے اپنا معافی الضمیر کھل کے بیان کیا، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی سخت گیر پالیسی، ٹکراؤ کی پالیسی اور سخت بیانیے کی پالیسی جو پچھلے 9 ماہ سے جاری تھی اس نے ایک کروٹ لیا ہے، اور اب صدر پاکستان مسلم لیگ نون قومی مفاہمت کے داعی کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں۔ معتدل پالیسی کا پرچار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جناب شہباز شریف کے اس انٹرویو میں انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ وقت ہے کہ مشاورت سے ہر مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے، اور ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ڈھونڈا جائے، اور تمام مسائل کا حل پارلیمنٹ کے اندر فراہم کیا جائے، اور یقیناً یہ وہ جماعت ہے جو اس سے پہلے پارلیمنٹ سے استعفے کی بات کر رہی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اس انٹرویو میں خاص طور پہ ان کی گفتگو نے سیاسی منظرنامے پہ خوشگوار اور دور رس کم از کم خوشگوار اثرات اس کے ضرور رونما ہوں گے، کیونکہ شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے ٹکراؤ اور سخت گیر اب پالیسی کو کم از کم فی الحال تو خیر بات کہہ دیا ہے۔ نون لیگ اب وسیع قومی مفاہمت کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، داعی بنتی نظر آ رہی ہے۔ کل شہباز شریف سے جب میں نے قومی مفاہمتی منصوبے میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے سوال پوچھا، کیونکہ یہ سب سے اہم معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ قومی مفاد میں نواز شریف صاحب پوری انرجی سے آگے بڑھیں گے۔ شہباز شریف ان کا کہنا تھا کہ انہیں نواز شریف کی اس سلسلے میں پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو وہ یہ کریں گے۔ انہوں نے معنی خیز انداز میں کہا کہ خود جنرل باجوہ نے بھی کہا ہے کہ نواز شریف نے انہیں بڑی عزت دی۔ خود جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے، میں نے خود سنا ہے کہ مجھے میاں نواز شریف نے بڑی عزت دی، اور بڑا انہوں نے ڈیفنس کے حوالے سے میری کسی بات کو انکار نہیں کیا۔ خان صاحب، ہم انسان ہیں، دیکھیے انسانوں کو انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ گھر کے اندر بھی جو برتن جو ہے وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، کیا ہم ماضی کے قیدی رہیں؟ دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں confrontation is not our path, it has to be consultation، اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا۔ اگر ہم ایک ریکنسیلیشن نیشنل ایک طے کر لیں، نیو سوشل آرڈر، اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن، تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، عدلیہ آزاد ہو، اور مقننہ کو پورا کام کرنے کا موقع ملے، جتنے بھی ریلیونٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر آپ ایک روڈ میپ کاو آؤٹ کر سکتے ہیں۔ آج بھی یہ پاسبل ہے، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اس کے لیے نواز شریف صاحب ول بی مور دین ریڈی، آئی گارنٹی یو۔ اس کے لیے جب میں انشاءاللہ جاؤں گا تو میری ان سے یقیناً گفتگو ہوگی، مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے فار دا نیشنل انٹرسٹ، میں یہ کروں گا بیکاز اٹ از مائی نیشنل ڈیوٹی۔ شہباز شریف نے باور کرایا کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور ان کے فرائض میں شامل ہے کہ سب پارلیمنٹ میں تمام ایشوز ایک پیج پر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مشاورت اور اتفاق رائے کا واحد فورم پارلیمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم میں اگر تقسیم ہوئی تو اب ہمارے پاس صرف پارلیمنٹ اور صرف پارلیمنٹ ہے۔ اب اگر پی ڈی ایم اپنے اصلی حالت میں نہیں رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پارلیمان میں مجھے باقاعدہ لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا گیا ہے، اور یہ تمام اپوزیشن پارٹیز نے مہربانی کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے میاں صاحب نے نامنیٹ کیا، اور تو میرا یہ پارلیمانی میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں تمام پارلیمان کے اندر جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے باقاعدہ ہم مشورہ کریں، مشورے کے ساتھ ہم لائے عمل اختیار کریں، ایک پیج پہ آئیں، چاہے وہ بجٹ ہے، چاہے وہ کووڈ ہے، چاہے وہ فورن پالیسی ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ پیلسٹائن ہے، چاہے وہ سی پیک ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ پی ڈی ایم میں اگر تھوڑی وہ تقسیم ہوئی ہے تو ہمارے پاس یہ ایک فورم ہے پارلیمان کے اندر۔ کنسلٹیٹو پروسیس کے بغیر پاکستان ان چیلنجز کو میٹ نہیں کر سکتا۔ شہباز صاحب، اس کے لیے میدان، اس کے لیے ٹیبل، اس کے لیے مقام تو پارلیمنٹ ہی ہوگا نا جمہوریت میں۔ پارلیمنٹ ایبسولوٹلی پارلیمنٹ۔ سیاسی منظرنامے پہ یہ بہت بڑی اور بہت ہی معنی خیز پیش رفت، اس پہ بات کرتے ہیں، سیاسی تجزیہ حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر صحافی، تجزیہ کار
ایڈیٹر جناب نجم سیٹھی کو بہت بہت شکریہ۔ سیٹھی صاحب، بڑی دلچسپ سچویشن ہے۔ نون لیگ جو کہ صرف چند مہینے پہلے تک پارلیمنٹ سے استعفے، سینٹ کے الیکشن کا بائیکاٹ، اس کے علاوہ لانگ مارچ، ہڑتال، سخت بیانیے کی بات کرتے تھے، وہاں ریڈیکل شفٹ آئی ہے۔ اور اب نون لیگ کے صدر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کنسلٹیشن کرنی ہے، ہمیں قومی مفاہمت کرنی ہے، ہمیں سب ایک جگہ بیٹھنا ہے۔ ریمارکیبل چینج ہے۔ یس اینڈ نو۔ یس، کیونکہ یہ پہلی دفعہ شہباز شریف صاحب نے کھل کے بات کی ہے، اپنا موقف پیش کیا ہے۔ نو، کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ موقف نواز شریف صاحب کا بھی ہے یا مریم کا ہے یا شاہد خاقان عباسی وغیرہ وغیرہ کا۔ ابھی کافی مرحلے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے جو موٹی موٹی بات کی، اس میں مجھے جو 3 چیزیں نظر آئیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے رہیں گے، حل کرنے پڑیں گے ان کو۔ پہلا تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں پارلیمنٹ کے اندر مشاورت کر کے ہم آگے بڑھیں گے اور کنسنسس کریٹ کریں گے۔ یہاں بات بالکل اچھی ہے، یہاں پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں گے وہ، اور باقی سیاسی جماعتوں کو بھی، مگر یہاں 2 مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا عمران خان صاحب تیار ہوں گے یہ کرنے کے لیے کہ نہیں؟ ابھی پہلے تو وہ تیار نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ تو باہر بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو نواز شریف، مولانا فضل اور مریم اور شاہد خاقان عباسی کی آواز سن رہی ہے اور بلند کر رہی ہے، تو وہ تو نہیں تبدیل ہوگی انلیس کہ وہ مرج ہو جائے یا وہ ختم ہی ہو جائے، جس کا بھی امکان مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو مجھے یہ ڈوئل چیزیں جو ہے نا اس وقت نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ جو شہباز شریف صاحب نے کہا وچ از ویری امپورٹنٹ، انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا اور میں نواز شریف صاحب کے قدموں میں ان کے پکڑ لوں گا اور کہوں گا جی کہ مجھے موقع دیا جائے ٹو ریزالو دس ایشو۔ اور جب آپ نے ان سے پوچھا کہ جی کیسے ریزالو ہوگا، کیا ایشوز ہیں، انہوں نے کہا جی ہم تو 2-3 چیزیں چاہتے ہیں، جس میں سے ایک یہ کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن مل جائے، اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم پاور میں آتے ہیں تو ہر ادارہ جو ہے اپنے دائرے میں رہے۔ مگر یہ ایک بات یہ ہے کہ یہ گارنٹی کہاں ہے اس کی؟ کون گارنٹی دے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کی؟ اور کون گارنٹی دے گا کہ ہر بندہ اور یا ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہے گا؟ یہ تو پرانا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو یہی سوال پھر نواز شریف صاحب یقینی طور پہ پوچھیں گے شہباز شریف صاحب کو کہ بھئی آپ کے پاس کون سی گارنٹیز ہیں؟ اور ادھر سے عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے جانا ہے، وہاں جا کے وہ نواز شریف صاحب سے بات کریں گے۔ عمران خان کہتے ہیں ہم نے جانے نہیں دینا، وہ کہتے ہیں ہم ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان کو کنوکشن کرنا چاہتے ہیں اگلے 2 مہینے کے اندر اندر۔ اور تو یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ ان کو جانے دیں گے، نہیں جانے دیں گے، کیسے جانے دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کافی مسئلے ہیں۔ لیکن سیٹھی صاحب یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی پالیسی اناؤنسمنٹ اور ڈائریکشن جو ہے شہباز شریف صاحب اعلان کریں اور پوری ریڈیکل شفٹ کریں سٹانس میں، اور اس کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے، کوئی ان کی کمیونیکیشن نہیں ہے، اور یہ سب کچھ وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو چند ہفتوں سے، بلکہ 1-2 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بالکل خاموش ہیں، ان معاملوں پہ نہیں بول رہے ہیں۔ مریم بی بی بھی اچھی خاصی خاموش ہیں۔ اب میں نہیں مانتا کہ اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور آف دا کف شہباز صاحب نے سب کچھ کر دیا۔ میرا نہیں خیال ابھی کوئی تھنکنگ ہے۔ ابھی میرا خیال ہے یہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ شہباز شریف صاحب جو پیغام لا رہے ہیں، جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ سن لیتے ہیں۔ اس وقت تک ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس کے ساتھ وہ ڈسٹرب ہو جائے، تو اس وقت تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشنز جو ہیں وہ اس کو سائلنس کر دیا جائے گا۔ شہباز شریف صاحب کا انتظار کیا جائے گا، وہ آ کے بتائیں کہ کس طریقے سے وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور پھر ہمارے سوالوں کے جواب دیں کہ کیا گارنٹیز ہیں آپ لے کے آئے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، جیسے آپ سمجھتے ہیں، یہ جیسے آپ کو بتایا گیا ہے، یا جیسے آپ کا خیال ہے آپ کر لیں گے۔ تو اتنا یہاں تک یہ بات ضرور ہوئی ہوگی۔ اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہ باتیں جو ہیں یہ ٹیلی فونوں کے اوپر نہیں ہوتی، یہ بیٹھتے ہیں آپس میں، پھر اور لمبی بات ہوتی ہے، پھر سوال جواب ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا چلو پھر کل گل کریں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ ابھی ابتدائی سٹیج ہے، ابھی بہت سے مرحلے۔ لیکن اس سے پہلے ایک سپیس کریٹ کی گئی ہے، خاموشی ہوئی ہے، اور وہ ایک رہا ہے 1-1.5 مہینے کا، جیسے میں نے عرض کیا ہے، اور پھر شہباز شریف صاحب کے لیے سپیس بنی ہے جس پہ کہ اب انہوں نے یہ اننسیٹ کی ہے پوری پالیسی۔ یہ سیلف ریپرزنٹیشن تو نہیں ہے سیٹھی صاحب، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے پارٹی کی تھنکنگ، اور نواز شریف صاحب اس میں ضرور شامل ہے، کچھ ہوا ہے۔ کامران آپ کو یاد ہوگا بالکل ایسی سچویشن سی پچھلے سال بھی یہ چپ ہو گئے تھے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں بند ہو گئی تھیں، شہباز شریف صاحب لندن چلے گئے تھے، وہاں بھائی صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھے تھے، وہاں بھی کوئی فرمولہ لے کے گئے تھے یہ، اور اس کے بعد کیا ہوا؟
مجھے جہاں تک میرا علم ہے وہاں بھی سخت سوال کیے گئے اور پھر آخر میں یہ کہا اچھا ٹھیک ہے تو کر کے دکھا. ٹھیک اگر تم کہتے ہو ایسے ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے تو کر کے دکھاؤ, پھر ہم چپ کر جاتے ہیں. اور ہوا کیا؟ لیکن معاف کیجیے گا شریف صاحب, وہ شہباز شریف صاحب نے کر کے دکھایا یا نہ دکھایا, لیکن اس دوران جو ہے اپوزیشن نے اور نون لیگ نے سب نے اپنی حسرت پوری کر لی. پی ڈی ایم بنایا, ساری جماعتیں جمع کی, اس کے بعد استعفوں کی بات ہوئی, سینٹ الیکشن کے بائیکاٹ کی بات ہوئی, لانگ مارچ کی بات ہوئی, ہڑتالوں کی بات ہوئی, حکومت کو گرانے کی بات ہوئی, پوری حسرت نکال لی اور وہ پھر ڈیفلیٹ ہو گئی. تو یہ اس دوران یہ بھی ہوا ہے. پچھلے سال کی جو بات کر رہے ہیں اس میں اور اس میں یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے. آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مگر یہ ایک پہلو ہے. ایک اور پہلو بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت شاید اتنی سخت اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ ایک اور طریقے سے اس بات کو آگے بڑھایا جائے. اب اسٹیبلشمنٹ کو جینیونلی ایک کنسنسس کی ضرورت ہے, کیونکہ عمران خان صاحب ان کا ایجنڈا پورا نہیں کر رہے ہیں. ان کو اس وقت ان کا خیال تھا یہ کر لیں گے. اب یہ بہت زیادہ مایوسی ہے خان صاحب کے ساتھ. اب اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس کی طرف شہباز شریف صاحب نے توجہ دلائی اور آپ نے بھی دلائی, اب اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے سچویشن میں بالکل فرق ہے, مگر یہ نہیں کہ یہ اب کمزور ہو گئے اور وہ مضبوط ہو گئے. نہیں, ان کو بھی ضرورت ہے, ان کی بھی ضرورت ہے, دونوں طرف سے کچھ پیش قدمی ہوئی. مگر اپوزیشن کی وہ کیفیت نہیں ہے سیٹھی صاحب جو ابھی سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری میں ہم نے دیکھی ہے. ریلیونس نہیں رہی ہے پی ڈی ایم کی, تو اب کوئی ریلیونس نہیں رہی ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اپوزیشن وہ ہے جو پارلیمنٹ میں ہے, اس کا لیڈر میں ہوں, لیڈر آف دی اپوزیشن میں ہوں, اب میں بتاؤں گا کہ کیسے آگے بڑھنا ہے اور اس میں ہم نے کنسلٹیشن کرنی ہے, ہم نے مفاہمت کرنی ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. پورا گیم چینجر ہے یہ, بالکل ایک بڑی میجر شفٹ ہے. نہیں کامران, آئی ڈونٹ اگری ود یو. پی ڈی ایم کے پیچھے نواز شریف صاحب ہیں, آپ ان کو رول آؤٹ نہ کریں اور نہ ہی ان کو آپ سمجھیں کہ شہباز شریف صاحب کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کریں گے جس کے ساتھ میاں صاحب جس کے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے. ابھی وہ سٹیج نہیں آئی ہے. یہ آپ کی ہو سکتا ہے کہ خواہش ہو کہ اس طریقے سے کام آگے چلے, ہم سب کی خواہش ہے کہ یہ مسئلے حل ہوں, مگر ایسے نہیں ہوگا. پی ڈی ایم راتوں رات نہیں جائے گی. میرا نہیں خیال, آپ نے میرے سے تیسرا سوال نہیں پوچھا. جب آپ نے ان کو مریم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بس اتنا سی بات کہی کہ ابھی گرومنگ کی ضرورت ہے. یہ تو ان کا موقف ہے نا, یہ نواز شریف صاحب کو ہو سکتا ہے موقف نہ ہو سکتا ہے مریم کا موقف نہ ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن سیٹھی صاحب ایکسکیوز می, میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل کہہ رہے ہیں, مگر یہ ہوا نہیں ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو کچھ نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں. یہ کیا انہوں نے آ کے اتنی بڑی باتیں کر دی ہیں, یہ ایک نئے ڈائریکشن کی بات کر دی ہے, آفر کر دی ہے, نیشنل ریکنسلیشن کر دیا ہے, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بالکل کچھ نہیں پتا ہے, یا مریم بی بی کو بھی نہیں پتا ہے کہ یہ سب کچھ کوئی آف دا کپ ہو گیا ہے, اچانک یہ سب کچھ ہو گیا ہے. میں کم از کم ایسا نہیں سمجھتا ہوں. نہیں کامران, نہیں ایسے نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ یہ خواہش ہے شہباز شریف صاحب کی اور کوئی وہ فارمولہ لا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے وہ سن لیں گے بات. مگر اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ لیٹ جائیں گے, کہیں گے اچھا ٹھیک ہے جی, ایک دفعہ پھر کہیں گے کہ آپ کر لیں, نہیں, ان کی بھی شرطیں ہوں گی, یہ ہو نہیں سکتا. ابھی مریم کے بھی بہت بڑے سٹیکس ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے معاملے میں شہباز شریف صاحب اکیلے ہیں اور اس پارٹی میں بھی وہ اس سوچ کے حوالے سے وہ اکیلے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں اکیلے, بالکل نہیں. مگر آپ دوسری طرف تو دیکھیے نا, آپ کا کیا خیال ہے عمران خان صاحب لیٹ کے یہ کنسنسس کریٹ کر لیں گے ان کے ساتھ؟ آپ بتائیے نا, یو ٹیل می. خان صاحب تو بالکل ڈٹے ہوئے ہیں آن مینی تھنگس. آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ بہت سے ایشوز بنتے جا رہے ہیں جس کے اوپر اتفاق نہیں ہو رہا, وہ سیم پیج والی بات میں اب نہیں چل رہی بہت سے ایشوز کے اوپر. تو وہ مطلب ہے کہ خان صاحب کو آپ رول آؤٹ نہ کریں ان سب چیزوں میں. خان صاحب کیا آپ کا خیال ہے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کر کے نون لیگ کو پاور ہینڈ اوور کر دیں گے؟ ایسی بات تو میں تو نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں ابھی بہت سے مسئلے آگے ہیں, ان کو حل کرنا پڑے گا. اب وہ کیسے کنسنسس کریٹ ہوگا؟ نہیں سیٹھی صاحب, شہباز شریف صاحب یہ تھوڑی کریں گے آج حکومت ختم کر دی جائے. وہ پی ڈی ایم نے پورا آزما لیا. وہ کہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہو تاکہ صاف شفاف الیکشن ہو, 2023 کے اندر یہ الیکشن ہو, کنسلٹیشن ہو, نیشنل ریکنسلیشن ہو. وہ بالکل ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں. وہ بالکل صحیح ہے کامران, بالکل صحیح ہے. وہی ریلیونٹ باڈی ہے, بالکل, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, وہی ریلیونٹ باڈی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دی اونلی ریلیونٹ باڈی نا, ایک اور بھی ریلیونٹ باڈی کھڑی ہے نا. اب وہ عمران خان صاحب بھی تو ہیں اور ایک دوسری ریلیونٹ باڈی ہے, اور یہاں بھی ایک ریلیونٹ باڈی نہیں ہے, یہاں بھی 2 ریلیونٹ باڈی ہے. بہت بہت شکریہ
नजम सेठी साहब, थैंक यू सो मच इंडीड, आपने हमें ज्वाइन किया। और आज MPS यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई है। पाकिस्तान की बरक़ रफ्तार माशी तरक्की पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने महर तस्दीक ज़ब्त की है। बहुत अहम ये सारी डेवलपमेंट्स हैं और इस पर इसको मज़ीद शेयर करेंगे गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रज़ा बाक़िर हमें ज्वाइन करेंगे छोटे से वक्फे के बाद।